بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الطیبین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جو سورہ تبت یدا ابی لہب اور سورہ قل هو اللہ یعنی اخلاص، یہ دونوں سورہ جو تھا یہ سورہ مکیہ تھا، اور آج کا جو دو سورہ لاسٹ ہے یہ تو مدنیہ ہے۔ سورہ قل اعوذ برب الفلق بھی مدنیہ ہے، قل اعوذ برب الناس بھی مدنیہ ہے، مدینہ۔ اور تبت یدا کے پس منظر ہی سے سمجھ میں آگے صفا پہاڑ تو مکہ میں ہے اور رسول پاک صفا پہاڑ پر ہی بیٹھے ہیں۔ جی سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 11 آیتیں ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے، لبید ابن اعصم یہودی بہت ہی بدترین حسد کرنے والا، لبید ابن اعصم یہودی اور ان کی بیٹیاں جادو منتر خوب جانتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹی یا ام لبید نہیں لبید کی ماں یا ان کے خاندان والے میں سے کوئی حضور کو کنگھی کرنے کے لیے آئی، کنگھی بال کو کنگھی کرنے کے لیے آئی، اور کنگھی میں سے دھیان دیجیے گا اس کو اپنے گھروں میں بھی رائج کیجیے گا۔ ہماری عورتیں جو بال وغیرہ جہاں تہاں جھاڑ کر پھینک دیتی ہے، آپ کبھی دیکھے ہوں گے ہم لوگوں کی تھوڑی داڑھی ٹوٹتی ہے یا کچھ بھی ہاتھ میں بال آ جاتے ہیں تو توڑ کر ہم پھینکتے ہیں۔ توڑ کر کیوں پھینکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایگزیکٹ جسم سے نکلی ہوئی جو چیز ہوتی ہے نا اس پر جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور جب توڑ دیں گے آپ تو سمجھیے کہ آپ نے اس پر اثر نہیں ہوگا، وہ محسوس نہیں کر پائے گی کہ اصل کون ہے نسل کون ہے، ایسا۔ اس لیے عورتیں لوگ جو جیسے تیسے کرتی ہیں نہیں، ان کے لیے تب ایک جگہ خاص، اور جتنے بال وغیرہ گر جائیں وہ پورا ایک طرف کر لیں، اب ایک طرف سے توڑ دیں کسی بھی طرح سے، ایک طرف سے کہیں پر ہو سکتا ہے، جب تو ٹوٹتا ہے ایک ہی توڑ دیے نا تو پورے کا حکم ہو جاتا ہے، مطلب ایسے ہی نہ پھینکیں، کیونکہ مطلب بالوں پر جادو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حوالے سے ثابت ہے۔ یہ تو لبید ابن اعصم کی بیٹی کنگھی کرتی تو کچھ بال حضور پاک کو لے لیا اور کنگھی کے کچھ دانے، کنگھی میں بھی دانے ہوتے ہیں، لے کر کے ان پر جادو کیا، منتر کیا۔ تو اس میں پورا کرتے ہیں نہیں، اس میں جیسے یہ جو اٹکے ہے نا، جہاں پر اٹکے ہے اس کو بھی نکالیں، یہ جو دانے ہیں اس کو دان یہ جو دان ہے اس کو بھی اکھاڑ لیں، اس کے ساتھ اکھاڑ لیں، ایسا۔ ہاں اکھاڑ یہ رسول پاک کو کنگھی کر رہی تھی نا تو دانا کے ساتھ بال کو بھی اکھاڑ لیں، اور اسی میں وہ بال کو منتر پڑھ کر کے اس میں یا پھر کسی اور لمبے دھاگے میں وہ 11 گانٹھ اس میں باندھا، 11 مرتبہ منتر پڑھ کے مرتبہ باندھا تھا، اور باندھ کر کے دیکھیے نا یہ سب سے اہم بات ہے، ایک کنویں میں جس میں پانی، اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا۔ آپ سوچیں کیسے دبایا، مطلب یہ خود ایک جادو ہوگی، کیونکہ کوئی تو اترا ہوگا، اور نہیں اترا ہوگا تو جادو سے ڈالا ہوگا، تو پتھر کے نیچے وہ 11 گانٹھ والی وہ جو ڈوریاں گنڈے، جس کو آپ عام زبان میں گنڈے باندھ کر کے اس کے اندر رکھ دیا تھا۔ رسول پاک کے ظاہری جسم پر، آپ کے ظاہری جسم پر اس کا اثر ہوا، آپ کی عقل پر، آپ کے اعتقاد پر، آپ کی نبوت پر، آپ کے ایمان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، آپ کے ظاہری جسم پر اس کا اثر ہوا۔ آپ جب بیمار پڑے تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیج کر کے کہا یا رسول اللہ آپ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ اور راز جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں بتاؤ۔ تو آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ لبید ابن اعصم اور ان کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا ہے،
اور جادو کے سامان سب جو ہے اس فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب کر کے رکھ دیا ہے. آج بھی کچھ عامل لوگ ایسا ہے تعویذ وغیرہ کہتے ہیں تو پتھر کے نیچے داب دینا بولتے ہیں اس کے نیچے داب دینا ایسا کر دینا. ہاں تو دھیان دیجیے گا داب دیا ہے. تو اللہ کے رسول کو یہ بول کر چلے گا حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد علی فلاں جگہ جاؤ اس کنویں کے اندر اترو اور اترنے کے بعد پتھر کے نیچے فلاں فلاں ہوگا. ایمان دیکھیے صحابہ کا ایسا کیسے آج کرنا کہاں پانی کے اندر کیسے ڈالتے تھے لوگ ایسے بولتے تھے لیکن رسول پاک کے صحابی کا ایمان دیکھیے جیسے ہی کہا فوراً مان لے اور گئے اترے اور جیسے ہی پانی کو پورا نکالنے کے بعد دیکھا تو ایک پتھر کے نیچے وسیع تھا. رسول پاک کے سامنے لا کر رکھ دیا. سمجھ گیا یہ پورا پس منظر تھا. حضور کے جسم پر اثر ہوا تھا. جو عقیدہ دینا چاہ رہا ہوں یہ حضور کے جسم پر اثر ہوا تھا اور آپ کے ایمان اعتقاد اور آپ کی نبوت پر یعنی باطن پر اثر نہیں ہوا. اندر اثر نہیں ہوا باطن پر اثر نہیں ہوا. خیر اور یہ کیوں کرایا تھا اس کی بھی مجھے بتا دیجیے. سنیے بڑے اہم اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیے کہ تعویذ اور ڈنڈے یہ سب کا جو شرائع اسی آیت کریمہ اسی دو سورہ پاک سے جو حکم نکلتا ہے وہ یہ ہے. پہلے 2-3 حدیث سنیے. حضرت اسما بنت امیس ہے حضرت جعفر کے اولاد کے بارے میں فرماتی ہے یا رسول اللہ جعفر کی اولاد یعنی بیٹوں کو یا بیٹیوں کو بڑے خوبصورت. حضرت جعفر حضور کے چچا سمجھ رہے نا تو نہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے تو حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی. ان کے بیٹوں کو تکلیف مطلب نظر لگ جاتی ہے تو پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ کیا میں کچھ عمل کر کے ٹوٹکا وغیرہ کر کے کچھ کروں. تو نبی پاک نے کہا ہاں. تو وہ کیا کرتی تھی یہی 2 سورہ پاک پڑھ کر کے ان کو چھوچھا کر دیتی اور ٹھیک ہو جاتی. ایک بات یہ خود حضور پاک کا ان 2 سورہ پر عمل یہ رہتا کہ آپ جب اپنے بستر پاک پر آتے ہیں ہر روز تو قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ تینوں سورت پڑھ لیتے. پڑھ لینے کے بعد اس طرح ہاتھ کرتے پھونک لیتے ہاتھ کو اور اوپر سے سر سے لے کر کے ظاہر اوپر سامنے جہاں تک ہاتھ جائے وہاں تک پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ جائے پیچھے جہاں تک ہاتھ جائے جیسے آپ پھونک کر کے سو جاتے ہیں. یہاں تک عمل تھا کہ آخری لمحے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقاہت بشری کمزوری آئی تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس عمل کو میں نے اپنے سے کیا. اس کا مطلب یہ کہ بہت محبوب عمل ہے. تو بلا بدتر سے بچنے کی جو تدبیر رسول پاک کے پریکٹیکل اور آپ کی تھیوری سے ملتا ہے یہ بالکل صحیح ہے بالکل حق ہے. جو لوگ تعویذ ڈنڈے وغیرہ کو بالکل مطلق شرکیہ عمل کہتے ہیں وہ بہت بڑے مطلب تعلیم نبوی سے دور ہے کیونکہ رسول پاک تو سب کے لیے شفا بن کر کے آئے ہیں. ان کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ امت کے لیے کر رہے ہیں کہ امت کو ایک درس ملے. قرآن پاک کی تو ہر آیت شفا ہے. قرآن پاک کی ہر آیت شفا ہے. پورا قرآن شفا ہے. لیکن یہی دونوں سورت کیوں پڑھتے تھے قل هو اللہ ہی کیوں پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ رسول پاک خصوصیت بتانا چاہتے ہیں اپنے لیے نہیں امت کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو مطلق طور پر تعویذ وغیرہ کے یا ڈنڈے وغیرہ کے مسئلے کو شرکیہ مسئلہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں وہ تعویذ اور ڈنڈے مطلب حرام ہے جس میں شرکیہ الفاظ ہو جیسے سائے بابا کا نام رہتا ہے. دیکھے ہوں گے آپ ڈنڈے پہنتے ہیں بچے ہی تو سائے بابا کے اس میں نام رہتے ہیں الٹے پلٹے نام رہتے ہیں ان کے دیوتاؤں کے نام رہتے ہیں. تو وہ ڈنڈے جو ہے مطلق طور پر حرام ہے وہ شرکیہ ہے. لیکن اس پر قرآنی پہلو ہو تو یہ رسول پاک کا پریکٹیکل بھی ہے اور تھیوری بھی. ایک حدیث میں تو جامع ترمذی کی حدیث میں یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے مشہور حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اگر تعویذ کی ضرورت ہوتی اور میں دیکھتا کہ وہ مطلب پڑھنے کے قابل ہے تو میں ان کو بتا دیتا کہ یہ پڑھو اور جن لوگوں کو پڑھنے نہیں آتا تو ہم جو ہے یہ قرآن کی یہی آیت کریمہ لکھ کر کے ایک کاغذ میں ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. جو بھی مطلب یہ دونوں سورہ اور ایک اور قرآن میں حدیث پاک پڑھنے کا تو یہ 3 سورہ قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ 3 سورہ رسول پاک سے ساتھ ہاں حضرت عائشہ مطلب لیکن دھیان رکھے گا کر کے پورے جسم پر ایسا ہاں یہ عمل ہے رسول پاک کا پریکٹیکل ہے.
ہم صرف آج یہ بتانا چاہیں، اب تو خیر پازیٹیو طور پر یہ سمجھ گئے آپ، نگیٹو طور پر جو امت جو ہے تعویذ و گنڈے کے بارے میں جو ایک عجیب ہراسمنٹ کر دیے ہیں امت کو، ایک نے کہا کہ بالکل شرک ہے، ہمیں استغفر اللہ، ایسا نہیں. صحابہ کرام کو ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ڈائریکٹ فیض ربانی میں رہتے تھے. نبی کو کیا ضرورت تھی اس طرح کرنے کی؟ وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے کرم میں رہتے تھے. آج 1400 برس کے بعد ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا عمل ویسا نہیں، ہمارا ایمان ویسا نہیں. صحابہ کی طرح ہمارا ایمان ہے، ہمارا عمل ہے، تو ہمیں تو ان سے زیادہ ضرورت ہونی چاہیے. جب وہ اتنے بڑے اچھے منزل پر فائز ہونے کے باوجود ایسا کرتے تھے تو ہم تو بہرحال کر سکتے ہیں. اس لیے شرکیہ الفاظ جس تعویذ یا گنڈے میں ہو وہ بغیر ختمے کے وہ حرام ہے، فتوا دے یا نہ دے، چاہے اس کو تعویذ کی کیا بات ہے. ایسے بھی دیوی دیوتا کا نام لے تو حرام ہے، اس میں تعویذ اور گنڈے کی کیا بات ہے. مطلب یہ کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عبارت ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ سب جو سورہ میں اس طرح کے اعوذ معنی ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اور تعویذ کا معنی بھی ہوتا ہے پناہ مانگنا. تعویذ تا عین واو یا زال، ڈکشنری میں عین واو زال جس کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا. اعوذ بند کا صیغہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں، عین واو زال، اس میں بھی وہی میں پناہ مانگتا ہوں. تعویذ کا معنی بھی پناہ مانگتا ہوں. تو پناہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ پناہ مانگنے والا کون ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. اگر مانگنے والا رب سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کے کلام سے پناہ مانگ رہا ہے، تو یہ کیسے شرک ہو؟ یہ تو توحید ہو گئی. اللہ سے کوئی پناہ مانگے، اے اللہ تیری پناہ، اور اللہ کے کلام سے مدد مانگے، تو یہ تو بالکل اچھی چیز ہو گئی نا. سمجھ رہے نا؟ ہے کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طرز عمل، رسول پاک کا پریکٹیکل، یہ ہمیں تعویذ کو مطلق طور پر حرام نہیں اور شرک نہیں بتاتا. وہ تعویذ حرام اور شرک ہے جس تعویذ میں شرکیہ الفاظ میں جیسے دیوی دیوتاؤں کے نام، سائے بابا وغیرہ کی تعویذ آج کل ہندوؤں کی دکانوں میں ملتے ہیں، پیسے میں اٹھنی چونی یہ سب میں ملتے ہیں. تو یہ دو صورت سے دو بات آپ کو، ایک تو ایک رسول پاک پر خاص جادو منتر ہوا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نبی پر جادو منتر ہونا قرآن سے ثابت ہے، نبی پر ثابت ہے، تو عام جگہوں پر بھی اب وہ جو دھرنے بولتے ہیں نہیں بیماری دینے والے بھی اللہ ہے، شفا دینے والے بھی اللہ ہے، ایسا بیٹھنے سے بیٹھے تو یہ رسول پاک کو کون دیا بیماری؟ یہ جو ہے لبید ابن عاصم اللہ تو نہیں ہے، لبید ابن عاصم یہودی ہے، انسان ہے. اس لیے یہ مطلق طور پر یہ توکل کے بھی خلاف ہے، توحید کے بھی خلاف ہے. ایسا جو جملہ بولتے ہیں کہ نہیں بیماری بھی اللہ دیتا، بے شک اللہ دیتا لیکن واسطہ بناتا، ذریعہ بناتا. اسی لیے بولتے ہیں نظر حق ہے. بچے لوگوں کو جو ہے کالا کالا کیوں لگاتے ہیں؟ یہ صحیح ہے. قرآن پاک میں پارہ نمبر 13 میں آپ دیکھیں گے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے خوبصورت تھے. تو جب مطلب دربار میں آئے، سمجھ رہے نا، جب دربار میں آئے تو حضرت یوسف نے یا حضرت یعقوب نے کہا بیٹے ایک دروازے سے مت آنا، الگ الگ دروازے سے آنا. ایک دروازے سے آؤ گے تو دیکھتے ہی لوگ تم سب کو نظر لگا دیں گے. قرآن پاک میں لا تدخلوا من بیوت واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ ایک دروازے سے نہیں آنا، متفرق دروازے سے آنا. دیکھیں تو تدبیر خدا پاک بتا رہا ہے قرآن پاک میں. تو بلا بدتر سے بچنے کے لیے تدبیر ضروری ہے. تقدیر پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو آپ کو بس بیٹھے رہنا چاہیے، کوئی نوکری نہیں کرنا چاہیے، بیٹھے رہنا چاہیے، کوئی ذریعہ معاش نہیں تلاشنا چاہیے. سورہ جمعہ کی آیت کریمہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پوری کر لو تو اللہ کی زمین پر منتشر ہو جاؤ اور رزق تلاش ہو جائے. تو دیکھیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ رزق تلاش ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب؟ جیسے کہ اب 100 جنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب جنے اسی دروازے سے نکلیں گے تو سب کی نگاہ ایک بار سب پہ کسی پہ پڑے گی. ہاں الگ الگ مختلف دروازے سے نکلیں گے نا تو بٹ جائیں گے، کسی ایک ہی کو نظر لگے گی، سب کو نہیں نظر لگے گی. ایسا تو نظر سے بچانے کے لیے یہ تدبیر بتایا اللہ تعالیٰ نے. نبیوں کی سنت، خود رسول پاک پر آیت نازل کر کے اللہ ڈائریکٹ بھی شفا دے سکتا تھا مصطفیٰ کو، ڈائریکٹ بھی، لیکن نہیں، جبرائیل کو بھیجا، نبی نے پھر علی کو بھیجا، پھر وہاں نکلوایا، اور ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھل گئی تھی. تو کل 11 گرہیں تھی، 11 آیت پڑھے تو لاسٹ تک ایسے اتنا کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈائریکٹ قادر ہے اللہ. ٹھیک ہو گئے، ڈائریکٹ قادر ہے. یہ تدبیر جو ہے یہ امت کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ سب تدبیر تلاشنا، یہ سب جو ہیلے ہیں یہ شرعی ہیلے ہیں، اس میں کوئی
توکل کے خلاف نہیں، توحید کے خلاف نہیں ہے. تو تعویذ اور گنڈے کا حکم بس ایک لفظ میں سمجھیے، اسی دو سورہ پاک سے ثابت ہے کہ رسول پاک پر جادو بلا بدتر ہوئی، منتر یہ سب ہوئے، اور اس کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے دو سورہ کو نازل فرمایا. تو اگر یہ دو سورہ بلا بدتر کے دور کرنے کے لیے فرض کیجئے پڑھنے نہیں آتا آپ کو قرآن، تو اب آپ پر جادو ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اب آپ کو تعویذ ہی تو دیں گے ایسا ہونے کے لیے. آپ کیا دیں گے؟ ہم روز آ کر کے پڑھیں گے تو نہیں آپ کے پاس، کیا کریں گے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ سوال ہی تو نہیں، سوال ہی تو نہیں دار ہے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے واہ کیا کہنا، نبی سے وہ ثابت ہے. اب نبی سے وہ ثابت ہے تو سب کے پاس جبرائیل تو آئیں گے نہیں، حضرت علی تو نہیں ہوں گے، تو اب بلا بدتر کیسے دور ہو رہا؟ تو عامر کے پاس جاتے ہیں، عامر کے پاس جاتے ہیں، پڑھنے نہیں آتا، عامر نے تعویذ دے دیا آپ کو. یہ تدبیریں جو علی سے کروایا رسول نے، جبرائیل سے کروایا خدا نے، خود مصطفیٰ نے کیا. تو یہ تدبیریں ہیں، تعویذ مطلق شرک نہیں ہے. خیر، اب سورہ فلق اور سورہ ناس کا ترجمہ سن لیجئے. اور آخری درس پتہ نہیں ذکی صاحب آخری درس میں ہے وہ. چلیے خیر، فاتحہ سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے لا یخفی علی من اعتصم، اچھا یہ تو پورا کمل خلاصہ بتا ہی دیا میں نے. اب بسم اللہ کا ترجمہ سنیے پہلے. بسم اللہ، اس اللہ کے نام سے، المراقب علی محافظۃ الخلص عبادہ، واہ واہ واہ، وہ اللہ جو اپنے مخصوص اور مخلص بندوں کی نگرانی خاص فرماتا ہے، اس اللہ کے نام سے. دیکھ رہے آپ، وہ اللہ، دیکھیں سورہ کی مناسبت سے، سورہ میں یہی ہے نا کہ رسول نے پناہ مانگی ہے، تو رسول تو خاص ہے نا، تو رسول کی مناسبت سے، خالص بندے ہونے کی مناسبت سے کیا فرما رہا ہے یہاں پر اللہ کی شان، وہ سے پاک کیا وہ اللہ جو اپنے مخصوص بندے پر خاص کرم فرماتا ہے، خاص نگرانی فرماتا ہے. اس اللہ نے، وہ کیسی نگرانی؟ کہ من جمیع ما یضرهم ویؤذیہم، ان تمام چیزوں سے جو تمام چیزیں اسے ایذا پہنچاتی ہے اور ضرر دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. تو ضرر دینے والی چیزوں سے اللہ پاک مدد فرماتا ہے اس اللہ کے نام سے. سبحان الرحمن، اور وہ اللہ ہے علیہم بانزال الرقى وتلقین الدعاء. کیا پیاری بات ہے، وہ اللہ جو رحمان ہے اس کے نام سے. کس پر رحمان ہے؟ بندوں پر. کیا کر کے رحمان ہے؟ بانزال الرقى، جھاڑ پھونک کی چیز نازل کر کے. آپ بتائیں، رقى بولتے ہیں جھاڑ پھونک کی چیز کو نازل کرنا، جھاڑ پھونک کی چیز کو. اب وتلقین الدعاء، اور دعا کی تلقین کر کے. دیکھیے رسول پاک نے پڑھا بھی، عمل بھی کیا، عائشہ نے بھی کیا. تو دیکھیے تلقین بھی ہے کہ ایسا کرنا. رسول کو کہا کہ اے حبیب آپ کہیے، تو رسول بھی کر رہے ہیں اور رسول نے دوسروں کو تلقین بھی کی ہے. تو اللہ پاک رحمان ہے بندوں پر کہ وہ جھاڑ پھونک کا ذریعہ بتاتا ہے کہ بلا بدتر کیسے دور کرنا ہے، منتر جادو کیسے دور کرنا ہے. یہ رحمان ہے. واہ واہ، اس سے ایک عقیدہ ملا کہ اگر کبھی واقعی بلا بدتر کو کسی کو لگ جائے، نظر لگ جائے، تو رحمان کا وظیفہ کر کے، رحمان جیسے بخار ہے یا سر میں درد ہے تو سر پر ہاتھ رکھ دیجیے اور یا رحمان یا رحمان یا مرتبہ یا 7 مرتبہ تا عدد میں 1 3 5 7 اس طرح پڑھ کر کے اس نیت کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. واہ. الرحیم، اور جو رحیم ہے مخلص بندوں پر، یبرئہم ویشفیہم، برا یعنی شفا دے کر کے، بعد ما اخلصوا فی التعبد والالتجاء، بعد اس کے کہ وہ مخلص ہوتے ہیں اللہ کی پناہ لینے. سبحان اللہ. اب آپ ترجمہ دیجیے. قل، اے حبیب الکرم، یا اکمل الرسل، آپ ارشاد فرمائیے بعد اس کے کہ آپ کو مصیبت ڈالا. کس نے؟ لبید ابن عاصم ہے نہیں. وعرض کا بشؤم اعینہم عارضۃ، اور آپ اپنی آنکھوں سے، آنکھوں کے ذریعے سے، مطلب یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کنگھی کر کے بال لے کر چلی گئی، تو آپ کو تکلیف دیا اس نے، تو آپ ارشاد فرمائیے. کیا ارشاد فرمائیے؟ اعوذ، وہ تکلیف کو دور کرنے کے واسطے اس طرح کہیے اعوذ برب الفلق. اعوذ مانے ہوتا میں پناہ مانگتا ہوں، بامانے سے یا کی، رب مانے رب، فلق مانے توڑنے والے، شک کرنے والے. کس چیز کو شک کرنے والے؟ یہاں دیکھیے، ای بالذی فلق وشق ظلام اللیل، رات کی تاریکی کو روشن صبح عطا کر کے ختم کرنے والے. رات آتی ہے تو رات کو دور کرتا ہے اللہ، روشن کر کے دن دے کر. دن آتا ہے تو پھر رات کو، تو فلق مانے ہوتا ہے توڑنا، میٹنا، ختم کرنا، دور کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو برب الفلق کا معنی کیا ہوا کہ رات کی تاریکی کو دور کرنے والے رب کی پناہ مانگتا. صبح منور عطا کر، صبح منور کے ذریعے. سمجھ گئے؟ پناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں جانا،
اس کی بارگاہ میں جانا نہیں، تو سے پناہ اور ہے، کی پناہ اور ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رب کی پناہ، شیطان سے پناہ. مطلب شیطان سے بھاگ کر رب کی طرف. یہ فروم شیطان ٹو گاڈ، ٹو گاڈ، یہ ہے یہ پناہ. ہاں یہ ہوتا ہے کہ شیطان سے رب کی طرف بھاگنا، شیطان کی طرف. ہاں اللہ کی پناہ مردود شیطان سے. ہاں بولتے ہیں ارے یار تو جیسے سے پڑھنا سیف بولتے ہیں، جس سے بھاگنا ہو اس کو سے بولتے ہیں، جس کی طرف بھاگنا اس کو کی بولتے ہیں، اللہ کی. تو میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جس رب نے رات کی تاریکی کو صبح کا نور عطا کر کے چھانٹنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں. آگے دیکھیے، من شر ما خلق، ان تمام کی شرارت سے جو تمام شرارتیں پیدا کی ہوئی ہیں، یا جن ان تمام مخلوقات کی شرارت سے جو مخلوقات شریر پیدا کی ہوئی ہیں. من شر ما خلق ای من شر جمیع ما خلق فی عالم الکون والفساد من النفوس الخبیثہ، جتنی بھی خبیث نفسیں ہیں، جتنی بھی بری جان ہے، آتمائیں ہیں، جتنی بھی بری آتمائیں، ان تمام سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ دوسری آیت. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اسی طرح میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس کے شر سے جو تاریکیاں لانے والے. اب حضرت یہاں پر تفصیل بتا دوں، حضرت عائشہ ہے جو مطلب خواہش کیا ہوتی، چاند ڈوبنے والا ہے، تو ایسے موقع پہ رات کے مطلب رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے. حضرت عائشہ کہتی ہے عائشہ اس سے پناہ مانگو. اوپر چہرہ کہتے اس سے پناہ مانگو. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ ہاں رات کے جو 3 دن خاص طور سے 27 28 29 جو لاسٹ کی جو 3 راتیں ہوتی ہیں، ان 3 راتوں میں چاند ڈوبنے کے ہوتے ہیں، بڑی تاریکی ہوتی ہے، اور اسی میں زیادہ تر تعویذ گنڈے یعنی بلا بدتر کو اللہ تعالیٰ نازل کرواتا ہے، اور اسی میں زیادہ یہ الٹے کام اماواسا پنیم کی رات، اماوس کی رات. ہاں تو اماوس کی رات وہی لاسٹ کو بولتے ہیں 3 27 28 29. تو وہ تصور ہے برے لوگ بھی تو بولتے ہیں اماوس تماوس کیا ہے، وہ برے کام ہوتے ہیں اس میں اچھے کام. تو اس سے غاسق اس کو بولتے ہیں، غاسق اس ستارے اس چاند کو بولتے ہیں جو ڈوبنے کے قریب جب نکلتا ہے چاند تو ہلال کہلاتا ہے، اور یہ 11 دن تک رہتا، پھر 13 14 15 بدر ہو جاتا، پھر بدر کے بعد 27 تک قمر رہتا، اور لاسٹ تک جو ہے نا غاسق بن جاتا. دیکھ رہے یہ چاند کی کو ہے، ہاں غاسق بن جاتا ہے، یہ ڈوبنے والا بن جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، اس سے بھی پناہ مانگو، کیونکہ اس میں جو ہے جادو ٹونا زیادہ ہوتا ہے. واہ. ومن شر النفاثات فی العقد، عقد میں گرا ایسے جو گرٹ لگا، اور ان تمام عورتوں کی شرارت سے. خاص طور اس سے ایک عقیدہ ملا کہ زیادہ بلا بدتر ٹونا پھوسی کانا یہ سب عورتوں کی زیادہ خصلت ہے. اللہ پاک اشارہ کر رہا. اور آج بھی آپ دیکھیے عورتیں زیادہ پڑی رہتی ہیں عام لوگوں کے پاس. ہماری ساس نہیں مان رہی تو ہماری بہو نہیں مان رہی تو ان کو ایسا کرتے رہتے تو ان کو ایسا کرتے رہتے. عورتوں کو زیادہ یہ سب وسوسے خیالات آتے ہیں، سمجھے نا. تو ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان تمام عورتوں کی شرارت سے جو عورتیں منتر اور جادو ٹونا کرنے کے لیے گانٹ باندھتی ہیں، اور گانٹ باندھ کر پھو پھو کرتی ہیں. نفاس مانے ہوتا پھو پھو کرتا، گانٹوں میں پھونک لگاتی ہے. باپ رے باپ. دیکھ رہے ہیں ایسا معلوم ہو رہا کہ پوری تدبیر بتا رہے ہیں، بتا رہا اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 5 دیکھیے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر اس شخص سے پناہ مانگتا ہوں جو حسد کرنے والا ہو. اذا حسد، جب وہ حسد کرے. ہوتا کیا تھا، رسول پاک کے دین کو، ان کی مطلب یہ کہ ان کے مذہب کو، ان کی شریعت کو، ان کے مشن کو پھیلتا دیکھ کر کے لوگ حسد کرتے تھے. ارے یہ کیسا ہو گیا، کیا ہو گیا. یہودی تو خاص طور سے حسد کرتے تھے، اسماعیل کے گھرانے سے پیدا ہوئے. تو حسد وہ گناہ ہے، دھیان دیجیے گا، جو بلکہ یہ سمجھو شرک پہلا گناہ نہیں، سب سے پہلا گناہ آسمان کا بھی حسد ہے اور زمین کا بھی حسد ہے. آسمان میں سب سے پہلا گناہ ابلیس سے سرزد ہوا، ابلیس سے سرزد ہوا آسمان میں سب سے پہلا گناہ. اور زمین میں سب سے پہلا گناہ یہی حسد ہے جو قابیل، حضرت آدم کے نافرمان بیٹے قابیل سے. یہ حسد
بھی کیا تھا جناب حضرت عقیمہ یعنی کی خوبصورت بہن جو ان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں. حضرت آدم نے کہا تھا نہیں تمہاری اس سے شادی نہیں ہو سکتی، تمہاری اس سے شادی ہوگی. حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس سے شادی تمہاری ہوگی، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے حابیل کی شادی اس سے ہوگی. تو یہ حسد کرنے لگے. اچھا میں بتاؤں گا، باپ گئے حج کرنے کے لیے، یہاں قتل بیٹے حضرت حابیل کو قتل کر دیا قابل. تو حسد کی بنیاد پر سب سے پہلا بات یہی وجہ ہے کہ قتل کرنے کے واردات قیامت تک جتنے بھی ہوں گے اس کا عذاب قاتل کو امیڈیٹلی وہ تو جو ملنا ملے گا ہی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن آدھی جہنم قابل کے لیے اللہ نے سپورٹ کر دیا. زمین پر سب سے پہلا گناہ اسی سے سرکت ہوا. قتل کرنے والے جتنے بھی ہوں گے دنیا میں وہ سب کا عذاب قابل کو پڑے گا، اس کو بھی پڑے گا لیکن قابل کو بھی پڑے گا. سب سے پہلا واقعہ تو حسد پہلا گناہ ہے، آسمانی گناہ بھی اور زمین میں بھی گناہ. تو اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے حبیب آپ جو ہے حسد کرنے والوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. یہ 5 آیتیں ہو گئی. وبالجملة أعوذ برب الفلق من شر كل حاسد إذا حسد وقصد أن يحسد فإنه سبحانه يكفي مؤونة شرورهم عنك بحوله وقوته. اس لیے کہ حبیب آپ کی نگرانی اللہ پاک کی شرارتوں سے اپنی طاقت اور اپنی قوت سے ضرور فرمائے. یہ ہو گئے سورہ فلق. اب سورہ ناس دیکھیں. سورہ ناس کا بھی پس منظر میں بتا چکا ہوں. بسم اللہ کا ترجمہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اللہ کے نام سے المدبر لمصالح عبادہ بمقتضی. واہ، وہ اللہ جو اپنے بندوں کی تمام مصلحتوں کو پوری فرمانے والا ہے اپنے عظیم جود و سخا سے. یہ کتنی بڑی بات ہے بھائی. بیمار آپ پڑے ٹھیک رب کرے، کتنی اچھی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بیمار آپ پڑ رہے ہیں، جادو دوسرے نے کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیے نا، لیکن نہیں، رب العالمین نے جبرائیل کو بھیج کر کے یہ آیت کریمہ سامان کے طور پر، شفا کے طور پر پیش کروا. تو اس اللہ کے نام سے جو بندوں کی مصلحتوں کو پوری فرماتا ہے، ضرورتوں کو پوری فرماتا ہے. الرحمن علیہم لحفظہم عما یتعدی بہم عن کسب حفظہ. رحمان ہے بندوں پر اس کی حفاظت کر کے ان تمام سے جو اس سے دشمنی کرتے، دشمنوں سے حفاظت کروانا. واہ، ایک نیا وظیفہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے رحمان کا وظیفہ کیا ہے؟ یہ غوث کا وظیفہ ہے. ہم تو بس یہی کہیں گے کہ غوث پاک آپ کے نکلے ہوئے منہ کے الفاظ کی جو ہوا دنیا میں ہے اس ہوا کی ہوا لگ جائے ہمیں. بس آپ کے منہ تو نہیں لگ سکتے، اس ہوا کی ہوا لگ جائے اور وہی لگ گئی تو ہم حفاظت سے رہ جائیں. الرحیم علیہم ينبئهم على ما يضرهم ويكفيهم ليتمكنوا على الدين القويم ويترسخوا على الصراط المستقيم. رحمان ہے بندوں پر ان کو ہمیشہ ہاتھ پکڑ کرنا، ادھر لے جانا، ادھر لے جانا. کبھی دیکھیں میں خواب میں یا کہیں پر بھی آپ کا دماغ میں میرا من کہتا ہے کہ وہ نہیں جانا چاہیے، وہ کرتا تو یہ نیک نیک خیالات کیوں آتے ہیں؟ اللہ رحیم ہے آپ کے اوپر. سبحان رحیم، رحمان میں بھی مہربان ہے، رحیم ہے آپ پر. آپ نکلے تھے، اب نکلے تھے جو بھی وجہ آپ کو اس سے کیا ہے، لیکن نہیں جاتے جاتے اچانک آپ کے دل میں خیال ڈالا اور آپ کو لوٹا دیا، اور جیسے ہی آپ گھر آئے معلوم ہوا کہ آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب آپ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے میرے کو نے اس گاڑی میں بٹھایا. دیکھیے وہ بھی معلوم ہوا ریٹرن میں ابھی جو جیپ گئی ایکسیڈنٹ ہوا دونوں دن مارے ہوتے. اب 6 آیتیں دیکھیے. قل اعوذ برب الناس، یہاں پر وہاں پہ قل اعوذ برب الفلق ہے، یہاں پر ناس. ناس بولے لوگ اور کیجیے گا. اتنی اچھی ایک دم مطلب بات سمجھ میں آئے گی. قرآن پاک اب مطلب یہ کہ ترتیب کے اعتبار سے تکمیل ہو ہے، مکمل ہو رہا. مکمل جانتے ہیں کہ اس سورہ پر کیا اللہ پاک نے لفظ ناس پر مکمل کیا، اور ناس کا معنی ہوتا ہے لوگ. اب اس پہ غور کر رہے ہیں، غور کیجیے. کلام میں خدا اپنے کلام پر نہیں کیا، اپنے نام پر ختم نہیں کیا،
مکمل کیا تو لوگوں کے نام پر مکمل کیا. اس سے دو ذہن ملا، اے لوگ تم میری بارگاہ میں اول میں بھی مقبول ہو اور آخر میں بھی مقبول ہو. ایک دوسری بات، انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ دیکھے کہ رب اپنے کلام اشرف کو اس اشرف المخلوقات پر اینڈ فرما رہا ہے. میرا جنت والناس، جنات کو بعد میں پہلے رکھا، ناس کو جو اینڈ کیا تو اللہ پاک نے ناس کو رکھا، لوگوں کو. تو تفسیر کرنے والے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، رب العالمین ہمیشہ انسان کے ساتھ بھلا چاہتا ہے. انسان کو چاہیے کہ جس رب نے اول آخر کبھی نہیں انسان کو بھولا، ہم کیسے اس رب کو بھول جائیں؟ اپنے کلام ازلی میں ان کو یاد رکھا انسان. قل اعوذ برب الناس، اے حبیب مکرم، اے اکمل الرسل، کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. حالانکہ لوگ خود رسول ہیں، رسول خود ہے لوگوں میں شامل، لیکن دیکھ رہے آپ رسول کی عظمت کو دیکھ رہے آپ. ارے لوگوں، تم لوگوں عام ہو، یہ لوگوں خاص ہے. ہم عام تمام لوگوں کے رب کی پناہ مانگتے ہیں، تمام لوگوں کے رب کی پناہ مانگتے ہیں. کہیے الذی اعذرهم من کتم العدم وربهم بانواع اللطف والکرم. واہ، ملک الناس، اور میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی. لوگوں کے رب کی. رب بولتے ہیں پالنے والے کو، اور پالنے کا تعلق جو ہے تربیت سے تعلق رکھتا ہے، پالنے کا تعلق. اب جیسے موبائل پالنے کا تعلق نہیں ہے، یہ ضرورت کی تکمیل کرتا ضرور ہے، لیکن پالنے سے تعلق. پالنے کا مطلب کھانا پینا فائنینس، یہ ہے پالنے کا مطلب. اڑنا بچھانا جو بھی، یہ پالنا. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، اس میں سب کچھ آ گیا. بادشاہ میں ہوں، تم غلام ہو، غلام کی ضرورت بادشاہ سے پوری ہوتی ہے. تو سنو، فائنینس کا مسئلہ ہو اس کا بھی رب میں ہوں، دیگر چیزوں کا مسئلہ ہو اس کا بھی رب میں ہوں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ. الہ الناس، اور جب میں تیرا پالنے والا بھی ہوں اور تیرا آقا بھی ہوں، مالک بھی ہوں، سب کچھ ہوں، تو مستحق عبادت ہم میرے علاوہ ہو کون سکتا ہے؟ تو الہ الناس، لوگوں کے معبود کی ترتیب دیکھتے جا رہے ہیں. لوگوں کے معبود کی. پہلے نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے معبود کی. نہیں، منواتا ہے رب العالمین، کہوا کر کے بتاؤ پالنے والا میں ہوں یا نہیں؟ خون کون دے رہا ہے تیرے اندر؟ توانائی کون دے رہا ہے تیرے اندر؟ طاقت کون دے رہا ہے تیرے اندر؟ یہ ساری چیزیں کون دے رہا ہے؟ تم کو کہنا پڑے گا ہاں اللہ دے رہا ہے، کون دے رہا ہے، جو بھی. اچھا یہ بھی ہے، یہ تو یہ ہوا. اچھا یہ بتا، تو اوپر سے نیچے گرتے وقت بچ گیا، یہ تو تربیت سے تعلق نہیں رکھتا. یہ بچانے کی بادشاہ کو طاقت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ کوئی تو ہے جو تمہارے علاوہ ہے، اور وہی علاوہ کا نام اللہ ہے. وہی تو ملک الناس، بادشاہ ہے وہ، تو گر کچھ نہیں کرے گا اللہ تبارک، کچھ نہیں کرے. اسی طرح جب ایسا ہے تو مان لینا عبادت کا مستحق اسی کو. یہ لا عزا کو لا مان، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں. اچھا حبیب کے ذریعے سے، کمال میں تو بہت حبیب کے ذریعے سے پناہ منگوایا جا رہا ہے. یہ کیا حبیب عبادت نہیں کرتے تھے اللہ کی؟ بادشاہ نہیں مانتے تھے، لوگوں کا رب نہیں مانتے، یقیناً مانتے تھے، لیکن نبی کو سامنے رکھ کر امت کو ذہن دینا چاہ رہا ہے مولا کہ جب میں اپنے حبیب کو اتنا بلوا سکتا ہوں تو تم تو پہلے ہی سے غلام کی منزل میں ہو، عزیزی منزل میں ہو، اس لیے تم پوری توانائی اور توجہ کے ساتھ مجھے رب ماننا، مجھے مالک ماننا، مجھے الہ ماننا. اور میں رب کی، رب الناس کی، ملک الناس کی، الہ الناس کی پناہ مانگتا ہوں من شر الوسواس. وسواس بولتے ہیں اس شیطان کو، شیطان کا ایک نام دیتے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہو دل میں. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، توجہ دیجیے گا. وسوسہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اور جب ذکر کرتا ہے بندہ تو وہ شیطان خناس بن جاتا ہے. خناس بولتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرے تو وہ دبک جائے، چپک جائے، رک جائے. سمجھ رہے نا؟ تو جب ذکر نہیں کریں گے آپ تو وسواس ہے وہ، اور جب ذکر کریں گے تو خناس ہے. تو اے حبیب، آپ وسواس اور خناس دونوں سے، دونوں کی شرارتوں سے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی پناہ مانگو. سمجھ گیا؟ تو من شر الوسواس والخناس، وسواس کی بھی شرارت اور خناس کی بھی شرارت ہے. دیکھی جب تک آپ اللہ کے ذکر میں ہیں وہ ایک دم کھڑا رہے گا، وہ انتظار کرے گا کہ ذکر الہی بند ہو، پھر وسوسہ ڈالے کہ ذرا سا برباد ہو جائے. من شر الوسواس الخناس.
الدفاع الرجال الناس فإنه مغمس على قلبه، انسان کے دل پر ایک دم بالکل چھایا رہتا. فإذا ذكر الله خنس وانقبض، جب اللہ کا ذکر کرتا تو وہ بھی دکھتا تھا. وإذا غفل انبسط على قلبه، اور جب غافل ہوتا تو دل پر اٹک جاتا. وہ جو پورا بتا الذي يوسوس في صدور الناس، جب غافل ہوتے ہیں انسان تو لوگوں کے سینوں میں وہ وسوسے ڈالتے ہیں. ارے کیا بیٹھا ہے یار، بہترین اس کا ہو، بہترین ہونا چاہیے، بہترین ہے لیکن عبادت نماز پڑھتے ہیں. آج غور کیجیے 30 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اب نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جب جنتی کام کی ہو تو سب سے پہلے ماں باپ سے ملو، جا کر کے گھر جاؤ، آل اولاد سے ملو، خاندان سے ملو، برکت گھر میں ہوگی نا. جب مسجد میں نماز پڑھے، آپ نماز پڑھے ہو تو آپ کا پورا جسم نماز والا ہو گیا، برکت والا ہو گیا. تو آپ اس برکت والے جسم کو ہوٹل کیوں لے جاتے؟ جب تک عبادت کر رہے تھے کچھ نہیں، ایک دم بالکل مسرور تھے. عبادت ایسے ہی ختم، اب وسوسے ڈال رہا. ارے چلو استعمال بڑی اچھی ہے، وہاں بڑی اچھی ہے، تو گھر جانے کے بجائے پوری برکت ہوٹل میں چلی جا رہی. اب ہوٹل والے کو ایوارڈ مل رہا ہے کہ اس سال بہت اچھا کاروبار. وہ سارے جو جتنے بھی نمازیاں تھے سب وہاں جا کے برکت ڈال کے چھوڑ. صحیح ہے، تو نماز پڑھتے ہی گھر لوٹیے تاکہ آپ کی جو برکت ہو، صحبت کی جو برکت ہو، یہ سب آپ کے گھر میں ہو جا کر کے لگے اور گھر میں لگے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. من الجنۃ والناس، وسواس جو شیطان کے نام ہے اور خناس جو شیطان کے نام ہے، یہ دونوں کوالٹی میں پائے جاتے ہیں، یعنی جنات میں بھی اور انسان میں بھی. شیطان جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں. نئی باتیں پر نمبر 8 میں تو اس کی وضاحت کی، شیاطین الانس والجن. اسی لیے جنات، انسان اور جنات دونوں کو اللہ پاک نے اپنے احکام کا مکلف بنایا. دونوں کو اللہ پاک نے مکلف بنایا. مکلف کا مطلب دونوں بھی اللہ کی عبادت کرنے کے واسطے پیدا کیے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو شیطان بھی وسوسے ڈالتے ہیں. دیکھیے الٹے پلٹے ساتھیاں ہو جائے، ارے وہاں کہاں جاتے یار، جوانی ہے، یہ شیطانی وسوسے. تو یہ انسانی شیطان ہے. اور وہی نماز پڑھتے ہیں آپ کسی کا فون آ گیا تو شیطان کی شکل میں کسی کا فون آ گیا، یا پھر آپ کے دل ہی میں ارے یار بہت دن ہو گئے ہیں ایسا. تو شیطانی کا مطلب جناتی انسان بھی، جناتی شیطان بھی ہوتے ہیں اور انسانی شیطان بھی. تو وسواس دونوں کوالٹی ہے، جنات کی بھی اور الناس کی. ہاں لوگوں کی. من الجنۃ والناس بیان للوسواس او للذي هو متعلق به يوسوس اي يوسوس في صدور الناس من جهة الجن والانس، یعنی لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ انسان کی بھی جہت سے ہوتے ہیں اور جنات کی بھی. بأن يلقى إليهم أنهما يضران وينفعان بالتأثير والاستقلال، کہ یہ اس طرح سے ان کے اس میں ڈالتے ہیں کہ سنو یہ انسان اور جنات جو ہے نا نفع بھی پہنچاتے ہیں، نقصان بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تم وہاں جاؤ گے تو سب کام ہو جاتا. دیکھیے فَيَرْجُونَ مِنْهُمَ الْمَطَالِبَ الْآمَالِ، لوگ اپنے مطلبوں کو، مقصدوں کو وہیں جا کر پیش کرتے ہیں. فَيَقَعُونَ فِي تَيْهِ الْحَيْرَةِ وَهَاوِيَةِ الضَّلَالِ، تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. أَعَاذَنَا اللَّهُ وَعُمُومَ عِبَادِهِ مِنْ شَرِّ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ بِفَضْلِهِ وَجُودِهِ. غوث دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اور تمام بندوں کو دونوں قسم کے وسوسے ڈالنے والے جنات اور انسان دونوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. واسطہ تجھے تیرے فضل کا، واسطہ تجھے تیرے جود و سخا کا. دعا کیجیے اللہ پاک آج کے اس خصوصی درس پاک کو اور پورے سورہ پارہ 30 ہے، پورے سورہ ختم ہو گئے، قریب 30 پارے جتنے بھی سورہ تھے مکمل ہو گئے. پروردگار حبیب پاک صاحب اولاد کے وسیلے سے پورے درس کو قبول فرمائے. اور جو پھر سورہ ملک سے آغاز ہونے والا ہے مولا ہم سب کو وہ توفیق عطا فرمائے. ان دونوں سورہ پاک کی برکتوں سے، سعادتوں سے ہم سب کو ہر جگہ محفوظ و معمول فرمائے، مالا مال فرمائے. کبھی بھی ہمیں، ہم سب کے آل اولاد کو، ہمارے خاندان کے کسی بھی فرد کو پروردگار عالم ان دونوں صورتوں کی برکتوں سے، نظر بد سے محفوظ و معمول فرمائے، شرارتوں سے محفوظ و معمول فرمائے. جو بھی ان کے اندر نبی پاک کے وسیلے سے سعادتیں پروردگار رکھی ہے اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. اس اختتامی درس کو قبول فرما لے اور ہم سب کو اپنی شان کریمی کے مطابق برکات اور سعادات سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.